اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو رسول خدا کی، حبیب خدا کی پسندیدہ چیزیں بیان فرماؤں گا۔ جو رسول خدا کو پسند ہیں وہی صفات بیان کروں گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں چھوٹے بچوں کو 5 صفات کی وجہ سے دوست رکھتا ہوں۔ یقیناً جو باتیں، جو صفات رسول خدا کو پسند ہیں ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، اور ان میں سے پہلی صفت زیادہ گریہ کرنا۔ کبھی ان کو اپنی پسند کی کوئی چیز نہ ملے تو یا جلدی نہ ملے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ رونے کی اور گریہ کرنے کی حالت خدا کو پسند ہے۔ یعنی پہلی حالت ہے کہ رونا، زیادہ گریہ کرنا، یعنی جب بچوں کو کوئی چیز نہ ملے یا جلدی نہ ملے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ رونے کی حالت، گریہ کرنے کی حالت خدا کو بہت پسند ہے، اور گریہ کرنے والے بندے کی دعا خدا جلدی قبول کرتا ہے۔ بحر الانوار میں روایت ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آنکھوں کے آنسو اور دلوں کا ڈر، بس جب تم یہ 2 حالتیں پیدا کر لو تو اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو۔ جب تم میں یہ 2 کیفیت طاری ہو جائیں، یعنی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، دل میں ڈر پیدا ہو جائے، تو اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، دعا کرنے میں جلدی کرو۔ اگر ایک امت اور جماعت میں ایک شخص گریہ کرنے والا ہو تو خدا اس شخص کی وجہ سے پوری امت اور پوری جماعت پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مولا کائنات کلمات کثار میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، یعنی خدا، خوف خدا میں گریہ کرنا رحمت کی کنجی ہے۔ خوف خدا میں گریہ کرنا رحمت کی کنجی ہے۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء اولیاء زیادہ گریہ کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں جب بھی اپنے والد بزرگوار کے پاس گیا تو انہیں گریہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب بھی میں اپنے والد کے پاس گیا تو انہیں گریہ کرتے ہوئے پایا۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، اگر وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو ہر وقت گریہ کرتے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ جانتے تو ہر وقت روتے رہتے، گریہ کرتے رہتے۔ دوسری صفت
جو رسول خدا کو پسند ہے، بچوں کی یعنی مٹی میں کھیل کود کرتے ہیں۔ بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ سے مراد اس سے یہ ہے کہ انہیں غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو انسان مٹی کو پسند کرتا ہے اس میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا، اور جو انسان مٹی کو پسند نہیں کرتا ان میں غرور اور تکبر بھر دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، ان کی آپس کی لڑائی کینہ کے بغیر ہوتی ہے۔ اگر بچے ایک دوسرے سے لڑ بھی جائیں، ایک دوسرے سے ان کا جھگڑا ہو جائے تو ان میں انتقام کی آگ نہیں ہوتی۔ اگر دیکھا جائے تو پھر وہ اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آپس کی لڑائی کینہ کے بغیر ہوتی ہے، ایک دوسرے سے انتقام نہیں لیتے، ابھی آپس میں لڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد راضی ہو جاتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں اور مل کر کھیلتے بھی ہیں۔ دوسرے لوگوں کی کسی بات پر ناراضگی ہوگی تو دل میں کدورت پیدا کر لیتے ہیں، بعض کینہ رکھتے ہیں، بچے نہیں رکھتے، اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اگر درمیان میں کوئی چغل خور پیدا ہو جائے تو پھر معاملہ اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس شیطان صفت شخص کی وجہ سے بعض اوقات قتل و غارت، خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اصول کافی میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، تین سے زیادہ بول چال بند نہیں کرنا چاہیے، یعنی 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور رسول کافی میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر 2 مسلمان آپس میں لڑیں اور بول چال بند کر دیں، اور اگر یہ بول چال 2 یا 3 دن سے زیادہ بند رہا تو دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، اور ان میں سے جو پہلے اپنے مسلمان بھائی سے کلام کرے گا وہ جنت میں اس سے پہلے داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے روایت اور احادیث میں 2 مسلمانوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کروا دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات آیت نمبر 10 کے الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس ان کے درمیان اصلاح پیدا کرو۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 117 میں فرمان ہے، خدا ان بستی والوں کو ظلم کی وجہ سے کبھی ہلاک نہیں کرے گا جن کے رہنے والے اصلاح پسند ہوں، یعنی جس معاشرے میں اصلاح و صلح کرنے والے لوگ موجود ہوں خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے 2 افراد کے درمیان صلح کرانا زیادہ پسند ہے راہ خدا میں 2 دینار صدقہ دینے سے۔ اصول کافی میں ہے، ابو حنیفہ امیر حجاج کہتے ہیں، میرا داماد کے ساتھ میراث میں جھگڑا تھا، ہمیں مفضل راستے میں ملا، اپنے گھر لے گیا، ہمارے درمیان صلح کروا دی اور ہمیں 400 درہم اور کچھ اور رقم دی، اور کہا یہ نہ سمجھنا میری ذاتی رقم ہے بلکہ یہ امام جعفر صادق نے مجھے دی ہے۔ اگر 2 مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس رقم کے ذریعے ان کے درمیان صلح کروا دو۔ رسول خدا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں
اور اس کا اجر شب قدر کے اجر کے برابر لکھتے ہیں۔ چوتھی پسندیدہ صفات جو رسول خدا کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ کل کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کرتے، اور یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدا پر توکل کرتے ہیں، جن کو روزے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ جانتے ہیں جہاں بھی ہوں گے ان کا مقدر روزی ان کو وہیں مل جائے گی۔ بعض روایت میں ہے، اے اولاد آدم، جس طرح میں نے تجھ سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کیا تو بھی کل کی روزی مجھ سے طلب نہ کر۔ پانچویں پسندیدہ صفات جو رسول خدا کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز بناتے ہیں پھر اسے خراب کر دیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا اور مال دنیا کے ساتھ دل جما کر نہیں بیٹھتے، شاید کہ ان کے کانوں میں فرشتے کی یہ آواز پہنچتی ہے جو کہہ رہا ہے، پیدا کرو موت کے لیے اور بناؤ خراب کرنے کے لیے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں، خدا تم پر رحمت کرے، ان گھروں کو بنانے میں جلدی کرو جن کے بنانے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ اور مولا کائنات کا فرمان ہے، رسول خدا نے اپنی پوری عمر میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر نہیں رکھی اور حق کی طرف لبیک کہہ گئے۔ ہر انسان کے لیے 4 گھر ہیں، 2 اس دنیا میں، 2 آخرت میں۔ اس دنیا کے 2 گھر، ایک تو اس کا یہ ظاہری گھر ہے، دوسرا قبر ہے، اور آخرت کے 2 گھر، ایک جنت میں، دوسرا جہنم میں۔ مومن وہ شخص ہے جو جہنم کے گھر کو خراب کرے اور قبر جنت والے گھر کو اعمال صالح کے ذریعے آباد کرے۔ مولا کائنات